اور قبر سے لے کر قیامت تک یہ جو پیریڈ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ ارے مومنین کے لیے برزخ جو ہے وہ بھی ایک دنیا ہے، دنیا۔ اور آئیے 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے۔ مومنین جو برزخ میں جائیں گے ان کے لیے بھی ایک دنیا ہے، ان کو وہاں بھی نعمتیں ملتی ہیں جو مومنین ہیں۔ آئیے چلتے ہیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پہلی تو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تو تمام مسلمانوں کے یہاں ہے، یہ تو تمام مسلمانوں کے لیے بخاری شریف میں بھی قبلہ بخاری شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے نا کہ مرنے کے بعد جب انسان قبر میں جاتا ہے تو وہاں فرشتے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں من ربک، تو جس طرح ابھی آپ خاموش بیٹھے ہیں وہ بھی خاموش، پھر پوچھے گا من نبیک، پھر خاموش، پھر پوچھے گا من کتابک، پھر خاموش، پھر پوچھے گا من قبلتک، پھر خاموش۔ اب ملائکہ دوسرے کو کہیں گے دیکھ بھائی ابھی یہ جواب نہیں دے رہا ہے، ابھی ان سے آخری، یہ بخاری شریف کی بات کر رہا ہوں، اب اس سے پوچھتے ہیں ایک سوال، اگر اسی ایک سوال کا جواب صحیح دیا تو سارے صحیح، ایک جواب دیا تو سارے صحیح اور وہ جواب نہ دیا تو سارے غلط۔ اب مجھے اس ممبر کی قسم ہے کہ وہ سوال کیا ہے، آخری سوال کیا پوچھیں گے اس سے، ما تقول فی ھذا الرجل، یہ جو قبر میں رجل ہے تو اس کو جانتا ہے؟ اتنا تو پتا چلا کہ قبر میں کوئی رجل آتا ہے، اتنا تو پتا چلا کہ قبر میں کوئی رجل آتا ہے۔ یہاں سے پتا چلا کہ رسول اگر رجل کا پتہ نہ بتاتے تو ہمیں سمجھ میں نہ آتا، اور رسول نے خیبر میں اس رجل کا پتہ بتایا کہ لَأُوتِيُنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، کل میں ضرور علم دوں گا رجل کو۔ یہاں سے پتا چلا کہ قبر میں کوئی رجل آتا ہے تو وہ رجل ہے، وہی رسول نے بتایا کہ دیکھو وہ رجل علی ہے، وہ رجل علی ہے۔ اب تو پتا چلا کہ قبر میں کوئی آتا ہے اور اس کا نام ہے، رسول نے رجل بتایا، نام نہیں بتایا، کیونکہ نام تو اور بھی رکھ سکتے ہیں، نام تو اور بھی رکھ سکتے ہیں، رسول نے اور اللہ نے نشانیاں بتائی ہیں، اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہ بات خیال سے نکال دو کہ جو اللہ کے سبیل میں مرتے ہیں وہ مردہ ہے، اللہ کی سبیل میں۔ پورے قرآن میں کوئی مجھے بتائے کہ اللہ نے کہا جو میرے لیے مرے گا وہ زندہ ہے، اللہ کی سبیل میں، اللہ کی سبیل میں، اللہ کے جو سبیل میں مرتا ہے وہ زندہ ہے۔ آئیے پھر چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف کہ سبیل کسے کہتے ہیں، اور اللہ نے سورۃ نساء میں ارشاد فرمایا لن یجعل اللہ للمؤمنین علی الکافرین علی المؤمنین سبیلا، میں اللہ یہ برداشت نہیں کروں گا کہ کافر مومن کے مقصد پر غالب آ جائیں۔ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، میں اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ مومنین کے مقصد پر، مومنین کے مقصد پر کافر غالب آ جائے۔ مومن مر سکتا ہے، مقصد کو نہیں چھوڑتا۔ لن یجعل اللہ للکافر علی المؤمنین سبیلا، میں اللہ یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی کافر مومن کے مقصد پر غالب آ جائے۔ پتا چلا کہ سبیل کہتے ہیں اللہ کے مقصد کو،
اور اللہ کا مقصد یہ ہے کہ تم بہترین عمل کرو. اللہ کو کثرت عمل کی ضرورت نہیں. اگر کثرت عمل کی ضرورت ہوتی تو سب سے زیادہ عمل شیطان نے کیا ہے. سب سے زیادہ عمل شیطان نے کیا ہے. سب سے زیادہ عمل شیطان نے کیا ہے. اللہ کو کثرت عمل کی ضرورت نہیں، حسین ترین عمل کی ضرورت ہے. حسین ترین عمل کی ضرورت ہے. اور جتنے ہمارے ائمہ ہے حضور اکرم سے لے کر ہمارے 12ویں تک، ہر ہمارے ائمہ نے فرمایا، ہر امام نے فرمایا، ہر معصوم نے فرمایا کہ نحن سبیل اللہ، ہم اللہ کی سبیل ہے، ہم اللہ کی سبیل ہے. اور امام فخر الدین رازی نے اس حدیث کو بہت 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 لمبا، بہت حدیث کو کئی مرتبہ اس کی ریپیٹیشن بھی کی ہے کہ رسول نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. جو آل محمد کی محبت میں مر جاتا ہے وہ زندہ ہے. پتا چلا آل محمد کی محبت اور سبیل ایک چیز کا نام ہے. تو سبیل میں اللہ نے فرمایا یاد رکھو جو میرے سبیل میں مر جاتا ہے وہ زندہ ہے. اللہ نے فرمایا اس کو میں رزق دیتا، اس کے پروردگار کی طرف سے اس کو رزق ملتا ہے اور قیامت تک ملتا رہے گا. رزق کا ملنا زندگی کی نشانی ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، جب میں اللہ ان پر فضل کرتا ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں. احساس خوشی زندگی کی نشانی ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور اللہ نے فرمایا وہ وہاں سے اپنے لواحقین کو دیکھ کر جو پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں، یعنی ماں باپ کو چھوڑا ہے، اولاد کو چھوڑا، تو وہاں سے اپنے لواحقین کے حالات کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. ایک بیٹا بامبے میں اس کو وہاں دیکھتا ہے، ایک حیدرآباد دکھر میں جو آل محمد کی محبت میں مرا ہے وہ یہاں دیکھتا ہے، ایک بیٹا لندن میں اس کو وہاں دیکھتا ہے، اور وہیں سے کہتا ہے اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون. اگر تو بھی اس مقصد میں مر گیا تو یہاں نہ خوف ہے نہ حزن ہے. ارے امام تو کہتا ہی اسے ہے جس کے مرید کو بھی خوف اور حزن نہ ہو. اب آپ نے دیکھا بھی آیت آگے چل رہی ہے. یہاں سے اتنا تو پتا چلا، یہاں سے اتنا تو پتا چلا کہ جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے ایک تو زندہ ہے اور دوسرا کم از کم اپنے رشتہ داروں پر، اپنے لواحقین پر حاضر ناظر ہے. وہاں سے دیکھتا ہے، وہاں سے دیکھتا ہے. گھبرا گئے. ارے جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ تو حاضر ناظر ہے، اور محمد آل محمد حاضر ناظر نہیں. محمد آل محمد حاضر ناظر نہیں ہے، وہ ہمیں نہیں دیکھتے ہیں. جب جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کے نعمت اور فضل پر. نعمت اور فضل پر. فضل کسے کہتے ہیں؟ درود پڑھے محمد علیہ وسلم. فضل کسے کہتے ہیں؟ معاف کرنا. جنت کا تعلق عدل سے نہیں، جنت کا تعلق فضل سے. اگر اللہ عدل کرے تو ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ میں نے کیا کیا ہے. جنت کا تعلق عدل سے، اور عدل ہے، جنت کا تعلق ہے فضل سے. فضل کسے کہتے ہیں؟ نعمت کی زیادتی کا نام فضل ہے. نعمت کی زیادتی کا نام، نعمت کی زیادتی کا نام فضل ہے.